دوسری طرف عمران خان صاحب اگر آپ دیکھیں ان کی تو جو حکمت عملی یہ بھی ہے، ایک ان کی اور بھی حکمت عملی ہے، وہ لانگ مارچ کا بھی تھریٹ دے رہے ہیں۔ اس میں وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، کسی سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ اپنی غلطی درست کر لے، یعنی کہ ان کا اشارہ سب سمجھ رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی طرف ہے، وہ ان کو انڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمارا ادارہ ہے، مجھے فوج زیادہ عزیز ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب فوج سے ابھی بھی غیر آئینی مداخلت کی امید رکھتے ہیں، وہ صرف جنرل باجوہ یا چند سینئر جنرل سے خار کھا رہے ہیں، ان کے خلاف ہیں، اور اپنے لوگوں کو بھی بہت طریقے سے ان کے خلاف اکسا رہے ہیں، اور اس میں جو ایک بنیادی فالٹ لائن وہ کریٹ کر رہے ہیں وہ فوج کے اندر ہے، رینک اینڈ فائل میں ایک بڑے حصے کو وہ مختلف طریقوں سے، جس میں ایک پشاور والے صاحب ہو گئے، باقی بہت سے ریٹائرڈ جنرلز اور ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز کا تعلق ہے، ان کے ذریعے وہ لابنگ کر رہے ہیں، ان جو حاضر سروس افسران ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں کہ وہ یا تو پریشر ڈالیں اور جنرل باجوہ کو جو پاکستان کے آرمی چیف اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور کریں، یا پھر کوئی اور رستہ اختیار کریں خدا نخواستہ۔ تو عمران صاحب یہ ایک بڑی ہی سوچی سمجھی پالیسی اس وقت چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں سینئر، انہوں نے اچھا خاصا یہ ان کو ملک ریاض کے ذریعے پیسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض وہ ہیں جن کو ایک رات پہلے خان صاحب نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سابق صدر 27 مارچ کو سابق صدر آصف زرداری کے پاس بھجوایا۔ آپ کو پتہ ملک ریاض ایک مشہور قبضہ مافیا ہیں، لٹیرے ہیں، اور انہوں نے جا کے کہا، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے ان کو 34 ارب روپے سیٹل کروا کے دیے تھے، بحریہ ٹاؤن کے جو پکڑے گئے تھے لندن میں، پاکستان واپس آئے تھے شہزاد اکبر، اور عمران خان صاحب نے سیٹل کروایا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ 1 ارب روپے کے قریب خان صاحب وغیرہ نے رشوت بھی لی تھی۔ تو اب یہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری نے تو اس وقت ملک ریاض کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں، وہ NRO نہیں دیں گے عمران خان کو، اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ضرور جائیں گے۔ لیکن اب عمران خان صاحب پھر کیونکہ ملک ریاض صاحب کے پھر زرداری صاحب نے نہ کیا، تو ملک ریاض صاحب بھی بہت چارڈ ہیں خان صاحب کی حمایت میں، اور یہ سارے ان ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور ان لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ لابنگ کریں سرونگ فوجی آفیسرز میں۔ اب اس میں اب دیکھتے ہیں کہ یہ پالیسی ہے تو بڑی خطرناک، یہ چل پاتی ہے یا نہیں چل پاتی، ڈیلیور کرتی ہے کہ نہیں ڈیلیور کرتی، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ ایک جو اور دلچسپ خبر ہے ویسے، وہ یہ بھی ہے کہ اب خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی کی جو دوست ہیں فرح گوگی، جو اربوں روپے، سینکڑوں اربوں روپے کھا کے ملک سے بھاگ گئی ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بظاہر ہیلپ سے کیا ہے، یہ سب لوگ انوالو ہیں، اسی لیے اب وہ جا کے وہاں سے عمران خان صاحب کے جہاز کے پیسے بھی بھجوا رہی ہیں، وہ لاہور کے جلسے کو بھی فائنانس کر رہی ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کیا وہ سم تھنگ ڈیرا نام کا، سیاسی ڈیرا نام کا ایک وہ شو کرتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی جو دوست فرح بی بی، جن کا ویسے بھی ایک خاص شہرت بھی ہے ایک پیشے کی وجہ سے، وہ جب وہ پیشہ پراپر طریقے سے کر رہی تھیں تو ایک اینکر جو گیلا تیتر ہے، وہ ان کے پیشے میں ان کا معاون تھا، ان کا ملازم تھا، اور وہ پھر جو ایسی پیشہ سے وابستہ لوگ تھے، جب وہاں پہ کہیں پہ وہ سروس کے لیے جاتے تھے تو یہی ڈراپ دیتا تھا اور یہی پک بھی کرتا تھا صبح 5 بجے، اور رات کو ڈراپ بھی یہی کرتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے، اور اسی لیے شاید عمران خان صاحب جو ہیں، جب وہ پاور میں آئے تو جو گیلا تیتر تھا اس کے مزے لگ گئے، پھر اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا PTI کی طرف سے۔ شاید یہ فرح بی بی کی ہی پرچی تھی جو خان صاحب تک پہنچی ہوگی وایا بشرا بی بی، اور خان صاحب نے پھر آگے اپنے کیڈرز کو کہا کہ گیلا تیتر کو پروموٹ کرو، اور پھر وہ اب اس میں بھی بہت کچھ وہ کما رہا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।